الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العظيم. کرم ہے رمضان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں حیدرآباد نیوز کی خصوصی سحری ٹرانسمیشن کرم ہے رمضان پاورڈ بائی ایور گرین کلاتھنگ. حیدرآباد کے عظیم الشان منصوبے عبداللہ مال سے براہ راست میں ہوں آپ کا میزبان محمد عمار قریشی، اور میرے ساتھ موجود ہیں میرے ساتھی میزبان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، یقیناً آپ خیریت سے ہوں گے. رمضان کریم کی خصوصی سحری ٹرانسمیشن کرم رمضان پاورڈ بائی ایور گرین کلاتھنگ اور عبداللہ شاپنگ مال سے براہ راست حافظ محمد علی نقشبندی حاضر خدمت ہے. تمام احباب کو محبت و بھرا سلام. ناظرین محترم، آج ہم آپ کے سامنے 8ویں سحری میں حاضر ہیں، اور اس سحری ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے عبداللہ بلڈرز، المدینہ فلور ملز، کرونا پینٹس، گلیمر پینٹس، حاجی محفوظ شیرمال ہاؤس، ایسوسیشن آف بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آباد، نزوہ کاسمیٹکس، الفا پراپرٹیز، لاسیفا بریڈ، رامادہ ہوٹل اینڈ مالز، ہیرل کلیکشن اور نوریہ سموسہ نے. ہم اپنے تمام ہی معاونین کے شکر گزار ہیں کہ جن کی مرہون منت آج ہم اس بہترین سحری ٹرانسمیشن میں آپ کے ساتھ حاضر ہیں. ناظرین محترم، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ حیدرآباد نیوز روز کی بنیاد پر ایک بہترین شخصیت، ایک بہترین مہمان سے آپ کی ملاقات کراتا ہے، تو آج بھی ہمارے ساتھ ایک ایسی بہترین شخصیت، معزز شخصیت جو کہ حیدرآباد میں مختلف سماجی کاموں میں ہمیشہ ایکٹیو نظر آتے ہیں، جو ہمیشہ تاجروں کے لیے صف اول کی آواز بن کر ابھرتے ہیں، نظر آتے ہیں. آپ حیدرآباد چیمبر آف اسمال ٹریڈرز اینڈ اسمال انڈسٹری کے سابق صدر بھی ہیں. ساتھ ہی ساتھ کوئی بھی ایکٹیویٹی ہو جائے، تک کہ مجھے ان کے بارے میں ان کے آنے سے قبل بتایا گیا کہ آپ وہ شخصیت ہیں کہ جن کے پاس اگر کوئی شخص جائے تو آپ کی زبان سے کبھی نہ نہیں نکلتا. آپ ہمیشہ ہر مسئلے میں حیدرآباد کی ہر معاملے میں پیش نظر آتے ہیں. آپ لائنز کلب سے بھی آپ کا تعلق ہے. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، لائنز کلب ایک وہ جماعت ہے جو مختلف ایکٹیویٹیز کرتی نظر آتی ہے. کہیں آپ کے میڈیکل کیمپس ہیں، کہیں آپ کے میڈیکل سینٹرز ہیں. اس کے علاوہ آپ کا جو بزنس ہے، آپ بلڈرز اور شادی ہالز کا آپ کا کام سر انجام دیتے ہیں، اور ان قریب آپ عمرے پر بھی روانہ ہو رہے ہیں، تو ان سے دعاؤں کی بھی درخواست کریں گے. ہم ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق صدر چیمبر آف اسمال ٹریڈرز اینڈ اسمال انڈسٹری حیدرآباد، سلیم الدین قریشی صاحب. السلام علیکم سر. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر، ہم آپ کو حیدرآباد نیوز کی ٹیم کی جانب سے آج کی سحری ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور پوچھیں گے کیسا لگا آپ کو حیدرآباد نیوز کا سیٹ؟ سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گا حیدرآباد نیوز کا، جو سالہ سال کی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے اس رمضان کے بابرکت مہینے کے اندر لوگوں کو دلوں کو منور کرنے کے لیے نعت خوانی بھی ہوتی ہے اور تلاوت ربانی بھی ہوتی ہے، اور شہر کے مسائل کے اوپر بھی آپ جس انداز میں لوگوں کی ویوز دیتے ہیں، اس سے
میں سمجھتا ہوں کہ اس حیدرآباد شہر کی 30 لاکھ کی آبادی کی آپ ایک نمائندگی کرا دیتے ہیں. اس کے اندر ہونے والی گفتگو کا مقصد اور اس کا ثمر بھی یہ ہوتا ہے کہ اس شہر کے جو ذمہ داران ہیں وہ ان مسائل کو بخوبی دیکھیں اور وہ باتیں جو ہم یہاں بیٹھ کر رہے ہوتے ہیں مختلف فورمز کے اوپر مختلف ادارے اس کو نوٹ کر رہے ہوتے ہیں اور وہ مسائل کی نشاندہی ہو رہی ہوتی ہے. یقین جس طریقے سے آپ نے بتایا کہ حیدرآباد شہر مسائل کا غمبار ہے اور حیدرآباد اس کو ہم نے ہر جگہ اول پہ پایا ہے. بالکل. اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی چینل چل رہے ہیں اس کے اندر جس طرح سے آئی ایک قلیل وقت کے اندر اور حاصل کی ہے اس کی بیسک کچھ وجوہات ہوتی ہے. وقت پر اطلاع اور صحیح اطلاع. بالکل. یہ آپ حیدرآباد نیوز کا وتیرہ رہا ہے. الحمدللہ. سر یہ حیدرآباد نیوز کا خاصہ ہے اور آپ جیسی شخصیات جو ہیں آپ ہی لوگوں کی وجہ سے حیدرآباد نیوز کو رپورٹس بھی ملتی ہیں اور آپ ہی جیسے لوگ جو ہیں یہاں پر آ کر جو ہمارے ناظرین تک بھی اپنا پیغام پہنچاتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ آپ لوگوں کی آواز جو ہے وہ انتظامیہ تک پہنچتی ہے ورنہ صحافی تو بولتے رہ جاتے ہیں. آپ لوگوں کے ساتھ مل کر جو ہماری آواز ملتی ہے تو وہ ایک بہترین جاندار آواز بن جاتی ہے جس پر عمل درآمد بھی بہت جلدی ہو سکتے ہیں. جی علی بھائی آج ہمارے ساتھ کون سے مہمان عالم دین اور ثناخواہ موجود ہیں؟ حیدرآباد نیوز کی ٹیم کا ہمیشہ سے حصہ رہنے والے عالم دین جناب حضرت علامہ قاری محمد ارسلان قادری نام برکاتہ عالیہ ہمارے درمیان موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. علامہ صاحب آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا ٹھیک ہے. اللہ کریم مزید ترقیاں عطا فرمائے. ساتھ موجود ہیں خوش الہان ثناخواہ بہت سارے ٹی وی چینل سے مقابلہ حسن خرد جیتنے والے ثناخواہ جناب قاری محمد نعمان سیال صاحب. آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں نعمان بھائی؟ ماشاءاللہ بہت شکریہ. ناظرین خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. ملتمس ہوں قاری محمد نعمان سیال سے کہ ہدیہ نعت پیش فرمائیں. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس انجمن میں ذکر رسالت ماب ہے. اس انجمن میں سانس لینا ثواب ہے. ختم رسل ہے حاصل الکتاب ہے اور اس پر سلام جس کا پسینہ گلاب ہے. عرش سے نور چلا اور حرم تک پہنچا. سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا اور تیری معراج یا رسول اللہ. تیری معراج کی تو لوح قلم تک پہنچا اور میری معراج کی میں تیرے قدم تک پہنچا. صلی اللہ علیہ یا
या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। कोई सलीका है आरज़ू का, कोई सलीका है आरज़ू का, न बंदगी मेरी बंदगी है, क्या बात है, वाह। ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है। बनी हुई है, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक, के बात अब तक बनी हुई है, ये सब तुम्हारा करम है आका। किसी का एहसान क्यों उठाए, किसी को हालात क्यों बताए, किसी का एहसान क्यों उठाए, किसी को हालात क्यों बताए, तुम ही से मांगे तुम ही दोगे, बेशक। या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह। तुम ही से मांगे तुम ही दोगे, तुम्हारे दर से ही लो लगी सुभान अल्लाह, है, सुभान अल्लाह। ये सब तुम्हारा करम है आका। सुभान अल्लाह, ये सब तुम्हारा कर्म है आका, के बाद अब तक बनी हुई है। कारी मोहम्मद नौमान सियाल हुजूर की बारगाह में अपनी अकीदत के फूल निछावर फरमा रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, हमारे मौजूद मेहमान सलीमुद्दीन कुरैशी साहब की जानिब पढ़ने से कबल मैं आपको बताना चाहूँ कि एवर ग्रीन क्लॉथिंग जो कि हमारा मेन स्पॉन्सर है, उसने हमारे नाजरीन के लिए इस बार एक नया तोहफा रखा है कि वो एक सवाल जो कि हम आपसे करेंगे उसके जवाब पर दे रहा है 2000 का फ्री गिफ्ट वाउचर, जिसकी बुनियाद पर आप उनके आउटलेट पर जाकर शॉपिंग कर सकते हैं। एक आउटलेट उनका ऑटोमान रोड पर मौजूद है और दूसरा अनकरीब अब्दुल्ला मॉल में भी खुल जाएगा, तो आप जिस आउटलेट पर जाकर शॉपिंग कर सकते हैं। हैदराबाद न्यूज़ की टीम आपसे करेगी रब्ता और देगी आपको फ्री गिफ्ट वाउचर। जी सलीमुद्दीन कुरैशी साहब, आप चूँकि ताजिर रहनुमा हैं और आप साबिक सदर हैं हैदराबाद चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स एंड स्मॉल इंडस्ट्री के, जैसा कि आपके इल्म में है कि पूरे मुल्क के हालात महंगाई की वजह से आवाम की तो वैसे ही कमर टूटी हुई है और ताजिर हजरात भी बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आते हैं, लेकिन कुछ लोगों के जहन में होता है भाई ताजिर तो कमा रहा है, ताजिर तो सही है, वो तो अपना कमा रहा है, अच्छे खासे खेल रहा है, मज़े से घूम रहा है, तो आप क्या समझते हैं इस बारे में? मैं समझता हूँ ताजिर के लिए मुश्किलात क्या क्या हैं। बड़ा अच्छा इस वक्त जो है आपने पॉइंट रेज किया है। बेशक इस वक्त मुल्क के अंदर महंगाई बहुत ज़्यादा है
بلکہ میں یہ کہتا ہوں، دل کی بات کہنا چاہتا ہوں آپ اس وقت پاکستان میں کوئی حکومت نہیں کوئی حکومت نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی تاجر ہے، ہم کہتے ہیں کوئی بھی گورنمنٹ پالیسی اس کی 3 سال کے لیے پالیسی ہونی چاہیے، 2 سال کے لیے پالیسی ہونی چاہیے، 6 مہینے۔ آج یہ پوزیشن ہے کہ صبح اور شام کی پالیسی میں فرق ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، یہی وجہ ہے کہ ہر آدمی سمجھتا ہے کہ تاجر اس پہ منافع خوری کر رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں ایسا نہیں ہے۔ جس طریقے سے پہلی بنیادی چیز تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلا حصہ یہ کرتے ہیں کہ جو باہر ملکوں سے ہمارے پاس چیزیں آ رہی ہیں، اور دوسرا وہ جو پاکستان کے اندر ہو رہی ہیں۔ تو گورنمنٹ کی آف دا ریکارڈ سمپل پالیسی ہے کہ امپورٹ پر پابندی ہے۔ اگر وہ ہے تو اس انداز میں ہو رہی ہے کہ ایک امپورٹر اس کو امپورٹ کرنے کے لیے 1000 مسائل سے گزر رہا ہے۔ جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہفتے کے اندر 5-10 روپے ڈالر کا اپ ڈاؤن ہو جانا بالکل ایسے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ بالکل تو وہ اپنی اگر کسی بھی چیز کی فیزیبلٹی بناتا ہے تو اس کی فیزیبلٹی آؤٹ ہو جاتی ہے۔ وہ ظاہر سی بات ہے، اگر اس نے آج 250 روپے کے ڈالر کے ایوریج سے اگر اس نے کوئی چیز امپورٹ کی، اور جب وہ یہاں پاکستان میں پہنچا تمام مسائل اور تمام چیزوں کے باوجود، تو وہ 280 روپے کا یا 275 روپے کا ڈالر ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک مہنگائی کا اسباب بنتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے، اس وقت جو میں دیکھ رہا ہوں کہ پاکستانی پروڈکٹ ہے، جتنی بھی پاکستانی پروڈکٹ ہے اس کے اوپر گورنمنٹ نے جو ٹیکسز لگائے ہیں، آپ کے علم میں ہوگا سیل ٹیکس 17% سے 13, 14, 15, 17 سے بڑھ کر 25% سیل ٹیکس ہو گیا۔ اس کے علاوہ اس حکومت کی بڑی خوبصورت پالیسی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس چیز کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے ابھی ان کے پاس اس کی فیزیبلٹی نہیں ہے۔ ایگزامپل، اگر ہمیں گندم کی یہاں ضرورت ہے تو ہم امپورٹ کرتے ہیں، اور جب ہمیں ضرورت ہوتی ہے تو ہم امپورٹ کرتے ہیں۔ ایکسپورٹ کرتے وقت بھی ہمیں سوچنا چاہیے، پاکستان کی فیزیبلٹی دیکھنی چاہیے کہ ہماری خوراک کتنی ہے۔ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت آپ کے علم میں کہ ہمارے ہمسائے ملکوں کے اندر پاکستانی چیزیں اور باہر کی چیزیں اسمگل کی جا رہی ہیں۔ ہم بالکل اس چیز کی پابندی چاہتے ہیں، اور ہم آپ کے توسط سے حکومت وقت سے یہ مطالبہ کرنا چاہتے ہیں کہ تاجروں کے لیے کوئی ایک پالیسی، خدا را ایک پالیسی ایسی دے دے جو کم از کم 3 سال کے لیے ہونی چاہیے۔ کم از کم 3 سال کم از کم 3 سال کے لیے۔ میں ابھی آپ کو کچھ مثال دینا ضروری سمجھتا ہوں، کیونکہ میرا ذاتی طور پہ کاروبار بلڈرز کا بھی ہے، آپ نے ذکر کیا۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ بلڈرز نے 3 سال پہلے ایک پروجیکٹ شروع کیا تھا۔ اس نے 2 روپے کی زمین لی اور اس نے اپنی ایک فیزیبلٹی بنائی تھی، جس وقت سریے کا ریٹ 1 لاکھ روپے سے 1,20,000 روپے ٹن تھا۔ ابھی اس نے 1 سلیب یا 2 سلیب یا تیسرے سلیب پہ پہنچا تھا، تو اس کا ریٹ گریجولی بڑھ کر 320 روپے ہو گیا، 3,20,000 روپے ٹن۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 60% ریٹ بڑھ گیا۔ اگر اسی ریشو سے تمام آئٹمس کو دیکھیں تو وہ ایز اے بلڈر کس طرح سروائیول کر سکتا ہے۔ بالکل میں اس بات کی ایک حقیقت مانتا ہوں کہ اگر میرے پروجیکٹ میں 50 یونٹ ہے اور 15 یونٹ اگر مجھے ریگولر دے رہے ہیں اور 3 سال میں مجھے پروجیکٹ کرنا ہے تو میں 3 سال میں پروجیکٹ کر رہا ہوں۔ مگر اس وقت کی صورتحال تو یہ ہے کہ جیسے آپ کے علم میں ہوگا کہ پچھلے دنوں اسٹیل کے معاملے کے اندر آباد نے باقاعدہ ایک مہم چلائی پورے پاکستان میں، ایک اسٹرائک کال کی، ایک ذرا سی اسٹرائک کال کرنے کے اوپر، وہی میرے تاجر بھائی ہیں، میں اس سے ڈینائی نہیں کرتا ہوں، 25 سے 30 روپے 25,000 سے 30,000 روپے پر ٹن کا فرق آ گیا۔ آپ یہ دیکھیں کہ اس کا مقصد کیا ہوا۔ دیکھیں پاکستان کے اندر ہم ایگریکلچر بیس ہیں، ہم سیلاب سے ابھی نکلے نہیں ہیں، ہم معاشی بدحالی سے نکلے نہیں، اکنامی پوزیشن ہماری ایسی ہے نہیں اس وقت پاکستان کے اندر۔ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ عام عوام کے لیے دینے کو کچھ بھی نہیں۔
بالکل ایسے کل ایک اعلان ہوا 50 روپے کے پیٹرول کا، دیکھتے ہیں اس کا کیا حال ہوتا ہے۔ اس وقت ہم یہ بات نہیں کہتے کہ دنیا کے اندر ہم سب سے مہنگے ہیں، ہم یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ یہ ورلڈ کرائسس ضرور ہے، دنیا کے اندر مہنگائی آئی ہے، مگر دنیا کے اندر سے مہنگائی آئی ہے، ہمارے پاکستان میں مہنگائی کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ کی پالیسی کچھ اس قسم کی بن کر ہمارے سامنے آئی ہے جس سے ایک تاجر کا کاروبار کرنا بہت پریشان۔ سر کہیں آپ یہ نہیں سمجھتے کہ حکومت نے پالیسی یہ نکالی کہ غربت نہیں غریب مٹاؤ؟ یہ بات آپ کہہ سکتے ہیں، ظاہر ہے صافی ہے، میں بڑے تھوڑا سا احتیاط سے بات کروں گا۔ میں تو یہ کہوں گا کہ حکومت کی کچھ ایسی پالیسی ضرور ہے کہ جس سے انڈسٹری بڑھ ہو۔ آپ کے علم میں ہوگا، شاید حیدرآباد کی میں مثال دوں، پاکستان کی میں مثال نہیں دوں گا، جس کو حیدرآباد میں 800 انڈسٹری ہوا کرتی تھی، پورے پاکستان کی ہب انڈسٹری حیدرآباد میں تھی، چوڑی کی صنعت ہو، لیدر کا بزنس ہو، ہینڈی کرافٹ کا بزنس ہو، یہ ہماری ہوتی تھی۔ آج شوز کی انڈسٹری پاکستان میں صف اول میں حیدرآباد میں، بالکل ایسے تمام انڈسٹری بند ہو گئی۔ ایک موٹر سائیکل انڈسٹری ہے پاکستان کے اندر، صرف واحد شہر حیدرآباد تھا جس کے اندر کافی نمبر تھے، وہ بھی اس وقت مسائل کا شکار ہے۔ تو میری حکومت سے تو مطالبہ ہے کہ کوئی بھی پالیسی، ہم یہ نہیں کہتے کہ ٹیکس 25% ہے، ہم کہتے ہیں جو بھی ہے پالیسی کم از کم 3 سال کے لیے بننی چاہیے، کم از کم پالیسی 3 سال کے لیے بننی چاہیے۔ یہ سلیم الدین قریشی صاحب سے ہماری گفتگو ایسے جاری رہے گی، اور یہ سلسلہ بھی شروع ہوا ہے اور پتہ نہیں کہاں تک جائے سر۔ بہت ساری گفتگو رہتی ہیں اور بہت سارے سوالات ہیں ذہن میں جو آپ سے کرنا ہے۔ میں گزارش کروں گا علی بھائی سے کہ علی بھائی کیا سوال ہے علامہ صاحب سے، لیکن وہ سوال کرنے سے قبل ایور گرین کی طرف سے جو سوال ہمارے ناظرین کو دیا جاتا ہے اس بارے میں آگاہ کریں اور بریک لے لیں، پھر بعد میں ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ ناظرین، ایور گرین کلاتھنگ کی جانب سے جو سوال ہے وہ میں بتانے والا ہوں، جب وقفے سے ہم واپسی آئیں گے تب تک کے لیے آپ کریں انتظار۔ تب تک کے لیے آپ انتظار کریں حیدرآباد نیوز پر، دیکھتے رہیے کرم رمضان ٹرانسمیشن پاورڈ بائی ایور گرین کلاتھنگ، عبداللہ مال سے براہ راست۔ ابھی آتے ہیں۔ رمضان کرم ہے رمضان، keep my hands on myself. Think I'll dust them off, put them back up on the shelf. Case my little baby girl is in need. Am I coming out of left field? عبداللہ اسپورٹ سٹی ایکسٹینشن 120 150 ऐं 252 रिहाइशी प्लाट मेन बाईपास रोड अब्दुल्ला मॉल यूटर्न सां लॻोलॻ कमर्शियल लोकेशन ते रेजिडेंशियल प्लाट सिक्योरिटी सिस्टम वेकरा रोड खूबसूरत पार्क त पोइ अचो त गॾिजी अब्दुल्ला स्पोर्ट सिटी एक्सटेंशन में तव्हांजे ख्वाबनि जो घर तामीर करियूं। राब्ते लाइ 0333078163। रमादा होटल की रिवायती मेहमान नवाजी और वालिहाना इस्तकबाल अब बाबे सिंध में भी बहुत जल्द। रमादा ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पर शानदार शॉपिंग मॉल और टॉप फ्लोर्स पर 4 स्टार ब्रांडेड अपार्टमेंट। جی ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوشامدید پیش کرتے ہیں۔ سحری کی خصوصی ٹرانسمیشن کرم ہے رمضان پاورڈ بائی ایور گرین کلاتھنگ عبداللہ مال سے براہ راست۔ ناظرین، سلیم الدین قریشی صاحب بھی موجود ہیں اور ساتھ ہی علامہ قاری محمد رسلان صاحب موجود ہیں۔ چلتے ہیں اور سوال کی جانب، اور کن کن احباب کا ہمارے ساتھ تعاون ہوا
اس ٹرانسمیشن میں علی بھائی ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے عبداللہ بلڈرز، المدینہ فلور ملز، کورونا پینٹس، گلیمر پینٹس، حاجی محفوظ شیرمال ہاؤس، ایسوسی ایشن آف بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آباد، نزوہ کاسمیٹکس، الفا پراپرٹیز، لاسیفہ بریڈ، رمادہ ہوٹل اینڈ مال، ہیرل کلیکشن اور نوریہ سموسہ نے. ساتھ ہی ساتھ ناظرین کو یہ بتاتا چلوں کہ ایور گرین کلوتھنگ کی جانب سے ہمارے ناظرین کو ایک سوال دیا جاتا ہے روز کی بنیاد پر، جس کے جواب پر وہ پا سکتے ہیں 2000 کا فری واؤچر. تو علی بھائی کیا سوالات ناظرین کے لیے؟ ناظرین آج کا یہ سوال ہے کہ یار غار کا سوال تو ہم نے کر لیا تھا، خلیفہ دوئم کا نام بتائیں، خلیفہ دوئم کا نام بتائیں اور حاصل کریں 2000 روپے کا فری گفٹ واؤچر. علامہ اسلام صاحب موجود ہیں. علامہ صاحب ایک سوال تھا، بید مضاربت کسے کہتے ہیں؟ بے مضاربت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا ماشاءاللہ بزنس کی باتیں ہو رہی ہیں تو سوال بھی آپ نے اس نوعیت سے کیا ہے. مہربانی سے. دیکھیں ہوتا کیا ہے بعض اوقات بزنس کے اندر کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے پاس مال سرمایہ بہت ہوتا ہے لیکن کاروبار کرنے کی اہلیت نہیں ہوتی ہے، اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن کے پاس اہلیت ہوتی ہے تو مال نہیں ہوتا ہے. تو ایسی بے جس کے اندر ایک شخص اپنا سرمایہ لگائے اور دوسرا شخص جو ہے وہ اس کو کاروبار کو کرے، تو اس بے کو بے مضاربت کہتے ہیں. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ کاروبار کیا تھا، ان کا مال لے جا کے تجارت کا وہ بیچ کر آتے تھے، وہ بے مضاربت ہی تھی. تو یہ وہ واحد بے ہے جو سنت بھی ہے. تو کوشش یہ کی جائے کہ اگر کوئی بھی پارٹنرشپ پہ یہ کام کرتا ہے تو پھر جو ہے وہ سنت کی نیت بھی رکھے. اور اس میں پھر ہوتا یہ ہے کہ جب یہ آپ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں آپس میں کہ طے ہو گیا، آپ کا سرمایہ لگے گا، دوسرے بندے کی محنت لگے گی، تو پھر اس میں نفع نقصان کے سارے معاملات شروع میں طے کرنا یہ واجب ہوتے ہیں. اور بعد میں پھر یہ کہ جو نفع ہوا جتنا، اگر وہ اتنا جو ہے سرمایہ دار کا ہوگا تو بقیہ کام کرنے والے کا بھی کاؤنٹ کیا جائے گا، اور جتنا اس کا جو ہے وہ نقصان ہے وہ اس کا بھی مانا جائے گا. تو برابر کی پارٹنرشپ کی جاتی ہے اس میں، اور یہ ساری شرائط پہلے طے کرنا لازم ہوتا ہے. صحیح، ماشاءاللہ. سلیم الدین قریشی صاحب ہیں تو گفتگو کا آغاز. سلیم الدین قریشی صاحب موجود ہیں اور آپ ہمارے ساتھ بہت قلیل وقت کے لیے حاضر ہوئے تھے. باتیں طویل ہیں، وقت قلیل ہے اور آپ کی مصروفیات بہت زیادہ ہیں. ایک بار دوبارہ شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے اپنی بےحد مصروفیات میں سے تھوڑا سا وقت ہمارے لیے نکالا. سر سوال یہاں پر آئے گا کہ جیسے آپ نے تاجروں کے حوالے سے بات کی کہ تاجر بڑا پریشان ہے، اسی صورت میں ہماری عوام بھی بہت پریشان ہے. جیسے آپ بلڈرز کا کام کر رہے ہیں، سریا اتنا بڑھ گیا تو پہلے جو ایک شخص پلاٹ لے سکتا تھا اب وہ پلاٹ بھی نہیں لے سکتا یا پھر ایک فلیٹ نہیں لے سکتا. بالکل آپ نے صحیح بات کی ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، وہی بات آئے گی حکومت کی پالیسی کی. ہم ذاتی طور پہ ایسے لوگوں کو بہت زیادہ جانتے ہیں جو لوگ اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد گھر بیٹھ کر چھوٹا موٹا جگہ پر کاروبار کیا کرتے تھے. حکومت نے ایک نئی پالیسی کر دی کہ 3 سال سے پہلے آپ اس کو بیچ نہیں سکتے. اب کوئی شخص ایک غریب آدمی جس کو 50 لاکھ روپے یا 70 لاکھ روپے یا 80 لاکھ روپے اس نے انویسٹمنٹ کیا اور اس نے وہ جگہ خریدی، اور خریدنے کے بعد ایسے بہت سارے ہزاروں لوگ ملیں گے. اس کے بعد انہوں نے گورنمنٹ نے اتنا بھاری جرمانہ لگا دیا، اس پر ٹیکس نہیں کہوں گا میں، جرمانہ کہوں گا. جرمانہ کہیں گے. اس کی وجہ کہ اگر وہ 3 سال سے پہلے بیچے گا تو اس پر یہ جرمانہ، اور 3 سال کے بعد بیچے گا تو اس پہ کوئی جرمانہ نہیں ہے. جس کی وجہ سے وہ لوگ جو وائٹ پوشاک لوگ تھے اپنی حلال زندگی سے گزار کر ریٹائرمنٹ کی زندگی گزاری تھی، وہ اب اس کاروبار سے محروم ہوئے ہیں. جیسا کہ میں آپ سے گفتگو کر رہا تھا کہ تاجروں کے لیے میں آپ سے بتا رہا تھا کہ اس وقت لوکل ایڈمنسٹریشن اور لوکل انتظامیہ نے بڑے اچھے انتظامات کیے، خاص طور سے پولیس اور لینڈ فورسز اداروں نے شہر کو بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے کور کیا ہوا ہے. کیونکہ میرا تعلق حیدرآباد چیمبر آف اسپانڈرسیز ہے تو میں لا اینڈ آرڈر سب کمیٹی کا اس وقت سٹنگ چیئرمین بھی ہوں، تو میں نے ان چیزوں کو قریب سے دیکھا. آپ کے چینل کے توسط سے میں اپنے تاجر دوستوں بھائیوں سے بھی درخواست کروں گا کہ خدا را اپنے اپنے علاقوں کے اندر کیمرے نصب کریں اور اس کو پبلش کریں جس سے اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسے حادثات ہوں تو اس کو ٹریس آؤٹ کیا جائے. بالکل آپ کی توسط سے یہ میں نے بہت مطالبہ ہم نے تحریری طور پہ بھی ہیسکو چیف کو لکھا ہے، اور آپ کے توسط سے یہ ہیسکو چیف وزیر صاحب کو اور وزیر اعظم پاکستان کو میں درخواست کرنا چاہوں گا کہ کم از کم بزنس آور میں لوڈ شیڈنگ نہ کی جائے.
اس وقت جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ماہ رمضان کا بابرکت مہینہ شروع ہو چکا ہے اور اس مہینے کے اندر گرمی کی بھی آمد ہے. لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ تو اپنی جگہ تھا ہی تھا. 2 سال سے ہمیں ایک اور تحفہ مل گیا ہے، گیس کی لوڈ شیڈنگ. گیس کی لوڈ شیڈنگ رات کو 9:30 بجے کے قریب ہوتی ہے. اب سحری کے ایام میں لوگوں کو 4 بجے اٹھنا ہے اور سحری کرنی ہے. بالکل ایسے. تو آپ کی چینل کی توسط سے بھی یہ میں درخواست کرتا ہوں کہ برائے مہربانی گیس کی تو لوڈ شیڈنگ کو مکمل طور پہ خاتمہ کر دیں. اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ کچن اور کمرشل ایکٹیویٹیز ویسے ہی محدود ہو جاتی ہیں. بالکل. اور رہا سوال وابڈا کے حوالے سے بھی بالکل میرا خیال ہے کہ سحری اور افطار کے درمیان کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں ہونی چاہیے. تراویح کے وقت کے اندر کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں ہونی چاہیے. اور اسی طریقے سے اگر آپ حیدرآباد شہر کے حوالے سے بات کرنا چاہیں گے تو بیچارہ شہر، پاکستان کا سب سے مظلوم شہر دیکھا جائے تو حیدرآباد ہے. بالکل ایسے. آج 75 سال ہو گئے ہمیں آزاد ہوئے ہوئے. اس شخص نے کیا کھویا، اس شہر نے کیا کھویا اور کیا پایا. جب وجود پاکستان آیا تو پاکستان کا تیسرا بڑا شہر حیدرآباد ہوا کرتا تھا. بالکل. ہواؤں کا شہر، محبتوں کا شہر حیدرآباد تھا. آج اسے نظر انداز کرتے کرتے، میں نہیں کہتا کس نے کیا، ان وجوہات پہ ہوا. میں اس ڈیبیٹ میں نہیں جاتا. ہم رعایا ہیں اس ملک کی. ہمارا ہی منتخب وزیر اعظم کوئی بھی بنتا ہے. بالکل. اس شہر کو اگنور کیا گیا. آج وہ 7ویں 8ویں اور 9ویں نمبر پہ ہے. آج وہ سہولیات اس شہر میں موجود نہیں ہیں جو میرے دوسرے شہروں میں ہیں. بالکل ایسا ہی. وہ بھی میرا حصہ ہے. مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب میں دوسرے صوبوں میں جاتا ہوں تو محسوس ایسا ہوتا ہے. بعض وقت تو فیملی کے ساتھ وزٹ ہوتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ کیا کسی ہم نئے ملک میں آ گئے. تو یہ چیزیں ہیں. اگر حکومت کو مساوی طور پہ اس شہر کو دیکھنا چاہیے. یہاں بہت پوٹیشن ہے، بہت ٹیلنٹ ہے، ایگریکلچر بیس ہے، مائنس اس صوبے کے اندر موجود ہیں اور بہت کچھ ہے. بہت کچھ ہے. ظاہر ہے ہم کئی گفتگو میں کہیں اور نکل جائیں گے. لیکن سر آپ جیسے گفتگو فرما رہے ہیں اور حیدرآباد کے ساتھ جو حیدرآباد کے لیے آپ نے ایک الفاظ دیا، مظلوم شہر حیدرآباد ہے. جی انشاءاللہ آپ کی آواز سے آواز ملاتے ہوئے ہم لوگ حیدرآباد نیوز کے توسط سے تمام اپنے ناظرین کو بھی یہ بتانا چاہیں گے کہ واقعی سلیم الدین قریشی صاحب جو درد رکھتے ہیں وہ درد آیا ہو رہا ہے ان کے سینے سے اور ان کے الفاظوں سے. میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں سر ہم نے کووڈ کا ٹائم بھی دیکھا ہے. 2020-21 بہت ٹف ٹائم تھا. امپورٹ ایکسپورٹ بھی بند ہو گیا ہے اور کاروبار یہ دکانیں وغیرہ ابھی تو جیسے بھی حالات ہیں لیکن یہ کہ دکانیں کھلی ہیں، کاروبار کے لوگ بیٹھے ہیں. اس وقت دکانوں کا بھی جو ہے وہ حساب کتاب کچھ نہیں تھا. شیڈول اتنے لمیٹڈ ٹائم کے لیے دکانیں کھلی جاتی تھی کہ وہ نہ کھلنے جیسا ہی معاملہ تھا. اتنا کچھ دیکھا لیکن کیا ایسی وجوہات ہیں کہ اس وقت بھی اتنے کرائسس نہیں تھے جو اب پاکستان کی جو بلند ترین سطح پہ مہنگائی چلی گئی ہے، معیشت کا جو اب حال ہو گیا تو اس وقت اتنا ٹف ٹائم ہم نے مہینوں دیکھا ہے لیکن ایسا ان کچھ مہینوں میں کیا ہو گیا کہ مہنگائی اس بلند ترین سطح پہ چلے گئے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ موجودہ حکومت اس کی ذمہ دار ہے یا سابقہ، اور اس کا مطلب حل کیا ہے؟ یہ میں ذاتی طور پہ جاننا چاہتا ہوں. دیکھیں پہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا اور آپ نے اس سوال کے اندر پوری چیزیں اس پہ چھپی ہوئی ہیں. سب سے بڑی بات میں نے اپنی گفتگو کے آغاز میں ہی کہا تھا کہ حکومت نہیں ہے. اس وقت ہم ایک عجیب دورائے پہ گزر رہے ہیں. اس وقت پورے ملک کے اندر نفسا نفسی کا عالم ہے. کوئی کسی کی سننے کے لیے تیار نہیں ہے. صوبہ سندھ کے اندر کوئی اور قانون ہے، صوبہ پنجاب میں کوئی اور قانون ہے، کے پی کے میں کوئی اور قانون ہے، فلانی جگہ وہ قانون سے میرا مطلب کچھ اور ہے جو کہ آپ سمجھنا چاہ رہے ہیں. مہنگائی کا تعلق اس سے نہیں ہے بلکہ مہنگائی کا تعلق میں جو سمجھتا ہوں ہمارے ملک میں جو ہمارے اوورسیز پاکستانی بھائی دنیا سے ریمیڈنس کی شکل میں پاکستان میں پیسہ بھیجا کرتے تھے، اس دور کے اندر ہماری میڈیا، بڑے معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ میڈیا اور دوسرے اداروں نے اس ملک کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو خدا نخواستہ یہ پیش کرنے کی کوشش کی ہے کہ کیا پاکستان دیوالیہ ہونے کی طرف جا رہا ہے.
تو ہمارے یہاں سے ریمیٹنس کا ریشو 10% رہ گیا. یہی وجہ ہے کہ ڈالر مہنگے ہو جانے کی وجہ سے ساری چیزیں دنیا میں مہنگائی ہوئی ہے, پاکستان میں مہنگائی ہوئی ہے 10% یا 15%. اصل میں آپ کی کرنسی اتنی کمزور دن بہ دن ہوتی جا رہی ہے جس کے اوپر پوری دنیا میں ٹرسٹ نہیں تھا. یہ وجہ ہے آپ کے ہم مہنگائی کی. اچھا سر, آپ گلوبل بینکٹ میں تراویح بھی کروا رہے ہیں 10 روزہ ماشاءاللہ سے. کیا روٹین آپ کے رمضان مبارک کی رہتی ہے اور تراویح وہیں پر ہی آپ پڑھ رہے ہیں ساتھ؟ الحمدللہ بہت اچھی بات کہی ہے. رمضان کی چاند رات سے 10 روزہ تراویح کا اہتمام گزشتہ 2 سال سے جاری ہے. 2023 کے اندر بھی الحمدللہ چاند رات سے لے کے اور 90 روزے تک 10 روزہ تراویح ہو رہی ہے, جس کے اندر خواتین کے لیے ایک خاص پورشن رکھا گیا ہے, جینٹس کے لیے خاص پورشن رکھا گیا ہے. اور اللہ کی عبادت کے لیے اپنی کوشش ہے کہ ہم کرتے ہیں. جہاں تک رمضان کی بات ہے, رمضان تو عبادت کا مہینہ ہے سر. بالکل. اس میں تو کاروبار بھی کرنا چاہیے, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں. اس میں بھی ہمیں مل جاتا ہے وقت, ظہر کی نماز سے لے کے عصر کے درمیان. یہ بھی عبادت ہے, اس میں بھی عبادت کرتے ہیں. باقی کوشش یہ کرتے ہیں کہ اللہ کی کو راضی کرنے میں ہم اپنا زیادہ وقت لگائیں. نہیں ماشاء اللہ بہت پچھلے سال ہماری حاضری ہوئی تھی. ہم جب فری ہوئے تھے جب وہاں سوتے ہوئے گئے تھے تو ماشاء اللہ اچھا ایک ماحول ہوتا ہے. اور ماشاء اللہ اس انداز سے گلوبل بینکٹ بنا ہوا ہے تو ماشاء اللہ چاہیے نا زبردست. صاحب اللہ آپ کو ہمیشہ آباد و شاد فرمائے. اور سلیم بھائی سے پیغام بھی لے لیں حیدرآباد کے شہروں کے لیے. علی بھائی میں گزارش کروں گا آپ لیں یہ پیغام. جی بالکل. جی سلیم الدین قریشی صاحب, حیدرآباد کی عوام کے نام کیا پیغام؟ چھوٹا سا پیغام, ہاں ہاں اس شہر کو اپنا شہر سمجھو. یہ چھوٹے جس سے ہم اپنے گھر کو اپنا سمجھتے ہیں. جس دن اس شہر کو میں نے میرا شہر سمجھ لیا, ہر آدمی نے اپنا شہر سمجھ لیا, تو انشاءاللہ تعالیٰ اس شہر سے گندگی ختم ہو جائے گی. بڑا کمال پیغام ہے سر. ایک 2 الفاظوں میں کہتے ہیں سمندر کو کوزے میں بند کرنا, آپ نے وہ والا کام کیا ہے. اس شہر کو اپنا شہر سمجھیں جیسے اپنے گھر کو اپنا گھر سمجھتے ہیں. سر ایور گرین کلوتھنگ ہمارا مین اسپانسر ہے. آٹوبان روڈ پر ان کا آؤٹ لیٹ واقع ہے اور بہترین ان کا اسٹف جو ہے بڑا بہترین ہے. لیڈیز, جینٹس, ساتھ ہی ساتھ کڈز ورائٹی ان کے پاس موجود ہے. ایک بار ضرور وزٹ کیجیے گا. انہوں نے آپ کے لیے ایک گفٹ بھی بھیجا ہے جو گفٹ ہیمپر ایور گرین کلوتھنگ کی جانب سے میں گزارش کروں گا علی نقشبندی آپ جائیں اور سر کو گفٹ کا تحفہ پیش کریں. میں چاہوں گا کہ آپ کے محمد عمار قریشی صاحب بھی تشریف لائیں اور سلیم الدین صاحب تشریف لائیں آگے. آپ کا بہت شکریہ. آپ تشریف لائیں ہیں سر, آپ کا بہت شکریہ کہ آپ آج ہمارے سیٹ پر آ کر آپ نے اس سیٹ کو 4 چاند لگایا, رونق بخشی. اور یقیناً آپ کی گفتگو بہت یعنی حکمت کے ساتھ آپ نے بڑی پیاری گفتگو فرمائی اور بہت حاصل انگیز گفتگو ہے. اگر اس کو ہماری حکومت سمجھے, ہماری انتظامیہ سمجھے یا پھر وہ نہ سمجھے, ہمارا فرد واحد انتظامیہ کا اگر انڈیویجول بندہ یا پھر عوام کا انڈیویجول بندہ بھی سمجھ لے تو بہت کچھ سیکھ سکتا ہے. ناظرین محترم, ہمارے ساتھ سلیم الدین قریشی صاحب موجود تھے. آپ نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا, ہم آپ کے بہت مشکور ہیں. وقت ہوا جاتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد. دیکھتے رہیے کرم رمضان پاورڈ بائی ایور گرین کلوتھنگ, حیدرآباد نیوز. دیکھتے رہیے. رمضان کرم ہے رمضان. Keep my hands on myself. Think I'll dust them off, put them back up on the shelf. Case my little baby girl is in need. Am I coming out of left field? عبداللہ اسپورٹس سٹی ایکسٹینشن 120 ہے 150 ऐं 252 रिहाइशी प्लाट मेन बाईपास रोड अब्दुल्ला मॉल यूटर्न सां लॻोलॻ कमर्शियल लोकेशन ते रेजिडेंशियल प्लाट सिक्योरिटी सिस्टम वेकरा रोड खूबसूरत पार्क
त पोइ अचो त गॾिजी अब्दुल्ला स्पोर्ट सिटी एक्सटेंशन में तव्हांजे ख्वाबनि जो घर तामीर करियूं। राब्ते लाइ 033007811163। रमादा होटल की रिवायती मेहमान नवाजी और वालिहाना इस्तकबाल अब बाबे सिंध में भी बहुत जल्द। रमादा ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पर शानदार शॉपिंग मॉल और टॉप फ्लोर्स पर 4 स्टार ब्रांडेड अपार्टमेंट। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं हैदराबाद न्यूज़ की खुसूसी सहरी ट्रांसमिशन करम है रमज़ान पावर्ड बाय एवर ग्रीन क्लॉथिंग हैदराबाद के अजीम शान मंसूबे अब्दुल्ला मॉल से बरह रास्त। नाज़रीन मोहतरम, यकीनन आपके इल्म में है कि हम लोग रोज़ की बुनियाद पर एवर ग्रीन क्लॉथिंग की जानिब से आपको एक सवाल देते हैं जिसके जवाब पर आप पा सकते हैं 2000 का फ्री गिफ्ट वाउचर। जी अली भाई, क्या सवाल है? खलीफा दोयम का नाम बताएं, खलीफा दोयम का नाम बताएं और हासिल करें 2000 रुपये का फ्री गिफ्ट वाउचर। और साथ ही आज हमारे दरमियान बहुत ही प्यारे सना खाना ने हमें ज्वाइन किया, जो इनसे पहले थे कारी मोहम्मद नोमान सयाल, उसके क्या कहने हैं कि माशाल्लाह बहुत सारे मुकाबले भी उन्होंने जीते, मगर अभी हमें ज्वाइन किया बहुत ही प्यारे सना खां, खुशिलहान सना खां, नौजवान सना खां, जनाब मोहतरम मोहम्मद रुहेल कादरी रिजवी साहब, माशाल्लाह अल्लाह करीम आपको आबाद रखे। इन्हीं के साथ साथ आज हमें एक और मेहमान ने ज्वाइन किया है जिनका नाम बताने से कबल मैं इनकी तारीफ बताऊं कि चाहे वो ढक्कन के मसाइल हों नालियों के, चाहे फिर वो कचरे के मसाइल हों, चाहे फिर वो ब्लड डोनेशन कैंप के मामलात हों, चाहे वो फिर राशन डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे वो अफ्तार ड्राइव हो, चाहे वो लोगों के पास विंटर में वार्म क्लॉथ ड्राइव हो, वो हर चीज़ में पेश रहते हैं। आप यूथ पार्लियामेंट के साबिक प्रेसिडेंट हैं, साथ ही साथ लोकल गवर्नमेंट की जो जिम्मेदारी है इस वक्त यूथ पार्लियामेंट की वो आपके पास है। सेक्रेटरी आप लोकल गवर्नमेंट यूथ पार्लियामेंट, मेरी मुराद जनाब अब्दुल वाहिद राजपूत साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वाहिद भाई, हम आपको आज हैदराबाद न्यूज़ के सेट पर खुश आमदीद कहते हैं और यकीनन आपसे पूछना भी चाहेंगे कि कैसा लगा आपको हमारा सेट। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले अमार भाई और अली नक्शबंद भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस प्रोग्राम में मदू किया। जैसा कि आपने मेरा तारुफ कराया, इंजीनियर अब्दुल वाहिद राजपूत मेरा नाम है, यूथ पार्लियामेंट सिंध कैबिनेट का सेक्रेटरी ऑफ लोकल गवर्नमेंट हूँ और एक्स प्रेसिडेंट रहा हूँ यूथ पार्लियामेंट हैदराबाद का। इसके अलावा दीगर मसरूफियात हैं ऑर्गेनाइजेशन के साथ और दीगर प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं। अभी जैसे रमज़ान मुबारक का महीना चल रहा है, इसके अंदर हमारी पहले अफ्तार से लेके आखिरी अफ्तार हमने एक लतीफ़ाबाद में वेन्यू सेट किया है, वहाँ पे हम अफ्तार का कैंप लगाए हैं। इसके अंदर मुख्तलिफ बचत बाज़ार भी हमने ऑर्गेनाइज़ किए हैं, जिसके अंदर सस्ते फल हो गए, सस्ता फ्रूट हो गया, सस्ती सब्ज़ियाँ हो गई, इसके बाद सस्ता गोश्त हम इंशाल्लाह आखिरी के रमज़ानों में हम उसको भी लॉन्च कर देंगे। इसके अलावा मज़े की बात यह कि एक बड़ा जो है एक कैंपेन चल रही है पाकिस्तान भर में फ़कीरों के हवाले से। जो एक माफिया होता है पूरा का पूरा, वो पहले आप लोगों से ही आपके पैसे लेता है और इसके बाद आप लोगों की ही वो चोरी वारदात के अंदर मुलविस पाए जाते हैं। तो हमने एक हैशटैग चलाया हैदराबाद के शहरियों के लिए, भीख देना बंद करो, और कराची से चलती हुई आ रही थी मुहिम, हैदराबाद में भी इसको आगाज़ कर दिया पहले रमज़ान से और अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से रमज़ान के दिन बढ़ते जा रहे हैं, मुहिम के अंदर अच्छी जो है ग्रोथ आती जा रही है, लोग अवेयरनेस मिल रही है। क्योंकि कैंपेन लॉन्च करने का मकसद यही था, जिस तरीके से हम आज इन लोगों को भीख दे रहे हैं जो कि एक माफिया हैं, उन्होंने करना वही है आखिर में नशे करने और उसी से आपकी मोबाइल स्नैचिंग करनी है, गाड़ियाँ स्नैचिंग करनी है, गाड़ी के शीशे दरवाजे तोड़ने। तो क्यों ना ये पैसे हम अपने किसी घर के बंदे को दिए जाएं, हमारे घर के फ़र्द को दिए जाएं, घर में नहीं तो ख़ानदान में। देखिए, ख़ानदान नहीं तो आपके महल्ले, पड़ोस, दोस्तों के सर्किल में इस फंड को एक उस सफ़ेद पोश तबके को दिया जाए जो इसका मुस्तहिक है। बिल्कुल वाहिद भाई, बेहतरीन गुफ्तगू आप फरमा रहे थे। अली भाई, मेहमान सना खां की तरफ भी बढ़े जी और आलिम साहब की तरफ भी बढ़े। हमारा अल्लामा अरसलान बड़ी बेहतरीन शख्सियत है, आपकी आज पहली मुलाकात हुई होगी अल्लामा अरसलान से, बड़ी बेहतरीन शख्सियत और बेहतरीन गुफ्तगू फरमाने वाले हैं, आप सुनिएगा इन्हें। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लामा साहब के हवाले से मैं बताऊं, अल्लामा साहब दीनी हवाले से माशाल्लाह ऑन कैमरा और ऑफ कैमरा, ऑन कैमरा भी सवालात अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम के जो भी मेंबरान हैं उनकी टीम, और उसके बाद फिर ऑफ कैमरा भी माशाल्लाह जो मसाइल होते हैं, दरपेश कोई सवाल आ जाता है हमारे जहन में, कोई टीम के मेंबरों को ऐसे कठिन मसले होते हैं, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लामा साहब हमें बताते हैं। जनाब रुहेल कादरी साहब से गुजारिश करता हूँ 3 अशार खूबसूरत से कलाम के आप पेश फरमाएँ।
اللہ صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی لکھا ہوا کلام پیش کر رہا ہوں. کیا بات ہے، کمال کیا بات ہے بھائی، ماشاءاللہ. السلام علیکم. طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، بولو اللہ 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 اللہ. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، آقا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. بولو اللہ 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 اللہ. تیری نسل پاک میں پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، آقا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. بولو اللہ 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 اللہ. میں گدا کہہ دو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا. بلکہ محمد علی بھائی عمار بھائی میں تو یہی بولوں گا کہ رمضان کے صدقے کہ میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا. میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا. نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا. بولو اللہ 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 اللہ. تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا. بڑے بڑے تاج والے آتے جب آقا کی بارگاہ میں تو کیا ہو جاتا. اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں کہ تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا. تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور 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 کا. تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا. سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا. اور اس کلام کا آخری شعر کہ اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے. اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے. بس ہو گئی میری غزل پڑھ کر قصیدہ نور کا. آخر میں مل کر شامل ہو جائیں. اللہ 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 جل جلالہ. ماشاءاللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ خوبصورت انداز میں. اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے اور ہو گئی میری غزل پڑھ کر قصیدہ نور کا. ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز سے تمام احباب لطف لے کے سن رہے تھے نعت شریف کو. علامہ صاحب سوال ہے جو بینک میں خود زکوٰۃ کاٹ لی جاتی ہے، کیا اس زکوٰۃ کے حوالے سے کچھ بتائیں کہ زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے؟ جی بینک جو از خود زکوٰۃ کاٹ لیتا ہے، چاہے وہ جاب کرنے والے لوگ ان کے سیلری اکاؤنٹ ہیں ان میں سے کاٹے یا بزنس مین کے سے کاٹے یا ویسے ہی، تو وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی.
کی وجہ یہ ہے اس میں 2 خرابیاں لازم آتی ہیں۔ سب سے پہلے کہ زکوٰۃ دینے کے لیے نیت کا ہونا شرط ہے۔ اب میرے مال کو میں آپ کے پاس رکھوا دوں، آپ نے خود ہی زکوٰۃ دے دی، میری نیت تو تھی نہیں، مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا، آپ نے اپنی مرضی سے زکوٰۃ کاٹ لی ہے۔ ایک چیز یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پھر وہ مال جو میرا ہے، جو میری ملکیت میں تھا اور جس پہ میرا قبضہ ہے، میری اجازت کے بغیر آپ کو اس کا استعمال کرنے کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ جب اجازت نہیں ہے تو زکوٰۃ دینے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے آپ کو؟ یہ بھی اس میں خرابی لازم آتی ہے۔ اور آج کل کے زمانے میں جو لوگ آبجیکشن کر رہے ہیں، کیونکہ پہلے تو فیڈرل کونسل بنی ہوئی تھی باقاعدہ، اور مجھے یاد پڑتا ہے غالباً ضیاء الحق کے زمانے میں بنی تھی، انہوں نے یہ شروع کیا تھا معاملہ کہ وہ جو ہے زکوٰۃ خود کاٹی جائے گی، اور ممکنات ہے کہ اس وقت کیونکہ وہ کافی حد تک جو ہے وہ اسلامک لاء کو فالو کر رہے تھے، بہت ممکنات ہے کہ وہ اس وقت یہ قانون صحیح چل رہا ہو اور زکوٰۃ مستحقین تک جاتی ہو، لیکن اب زکوٰۃ مستحقین تک نہیں جاتی ہے۔ یہ لوگوں کا آبجیکشن بھی ہے، اس پر ہم نے افتاء میں کچھ مسائل دیکھے بھی تھے، تو لوگوں کا یہ آبجیکشن بھی ظاہر ہے۔ اب جب مستحق تک نہیں پہنچے گی تو پھر وہ اور مسئلہ آ جائے گا اور خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اب جو گورنمنٹ نے قانون بنا دیا وہ یہ کہ جو سیونگ اکاؤنٹ ہوں گے اس پر بھی تقریباً 3 لاکھ سے کچھ اوپر اماؤنٹ اس کا ہے، اس کی وہ زکوٰۃ کاٹیں گے سیونگ اکاؤنٹ۔ تو سیونگ پہ ویسی بھی زکوٰۃ نہیں بنے گی، وہ ویسی سود ہے، تو سود پہ زکوٰۃ ہوتی نہیں ہے، اس لیے زکوٰۃ بندہ خود دے گا اور حکومت جو ہے وہ اس کی مجاز نہیں ہے۔ اچھا علامہ صاحب ایک سوال اور تھا، انہر کے استعمال سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ ان ہیلر کے استعمال سے روزہ ٹوٹ جائے گا کیونکہ اس میں لیکوڈ کچھ دوائیاں موجود ہوتی ہے جو آپ کے سانس کے سروج ہے وہ معدے تک چلی جاتی ہے اور آپ کا جو انٹرنل جو مسام ہے نا وہ اس کو جذب کر لیتے ہیں، تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور ایسی کوئی سی بھی دوائی ہو جو باقاعدہ جو مطلب جسم رکھتی ہو نا، اس کا ویٹ ہو، تو اگر وہ آپ کے سانس کے تھرو جائے یا آپ کے کان میں دوا کے تھرو وہ معدے تک پہنچتی ہے تو پھر وہ آپ کا روزہ توڑ دیتی ہے۔ روزہ افطار کا صحیح وقت کیا ہے؟ قرآن کریم فرقان حمید نے جو بتایا ہے اس میں یہ ہے کہ اتم الصیام الی اللیل۔ اچھا اس کو میں تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ لغت کے اعتبار سے سمجھا دوں۔ دیکھیے ہوتا کیا ہے، ہمیں حکم ہے کہ روزے کو مکمل کریں رات تک، اتم الصیام الی اللیل قرآن نے کہا ہے۔ اب الی اللیل کا مطلب یہ کہ تک میں کیا رات شمار کی جائے گی یا رات شروع ہوتے کے ساتھ ہی کریں ہم، یہ ہے اس مسئلہ۔ تو اس پر اختلاف بھی رہا ہے کئی مکاتب فکر کا۔ میں آپ کو لغت کے اعتبار سے یہ بات بتا دوں کہ دیکھیے یہ لفظ جو الہ استعمال ہوا ہے نا، اگر لفظ الہ کے بعد والا لفظ الہ کے پہلے والے لفظ کی جنس میں سے تو پھر بعد والا جو ہے وہ پہلے میں کاؤنٹ ہوگا۔ مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں اس کی۔ اب قرآن نے کہا ہے کہ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، ٹھیک ہے، آپ کو کونیوں تک وضو میں ہاتھ دھونے کا حکم ہے، وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ۔ اب یہ جو ہاتھ کا حصہ نا یا کونی تک کا یہ ہاتھ ہے، اس کے اوپر کا جو حصہ نا یہ بھی ہاتھ ہی ہے، تو اس لیے کونیاں اس میں شامل ہوگی، کونیوں تک نہیں ہوگا، پھر کونیاں شامل ہوگی کیونکہ یہ جنس ایک ہی ہے، پورا ہاتھ ہے۔ لیکن جب روزے کی بات آتی ہے تو اتم الصیام الی اللیل، ٹھیک ہے، دن میں روزہ ہے، رات تک آپ نے مکمل کرنا ہے۔ اب رات جو ہے وہ الگ ہے اور یہ دن جو ہے وہ الگ ہے، دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں، یہ جنس نہیں ہے، اس لیے جیسے ہی رات کا آغاز ہوگا آپ نے افطار کر لیا، یہ ہے اس کا صحیح وقت۔ تو اس میں پھر ایک بات ضمن میں بتا دوں، ہو سکتا ہے بعد میں سوال آئی جائے کہ وہ اذان ہو رہی ہوتی ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ اذان ہو، اذان کا سحری سے افطار سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام باقاعدہ اپنے زمانے مبارکہ میں ایک شخص کو ٹیلے پہ کھڑا کرتے تھے، جیسے غروب آفتاب ہوتا وہ بتا دیتے اور حضور علیہ السلام روزہ افطار فرما دیتے، تو اس کا تعلق اذان سے نہیں ہے، غروب آفتاب کے ساتھ۔ ماشاءاللہ۔ اچھا راؤ صاحب موجود ہیں، جناب راؤ صاحب خاموش خاموش بیٹھے ہیں، چپ چپ بیٹھو، ضرور کوئی بات ہے، حضرت بتا دو کون سی بات ہے، حضرت بتائیں ذرا کیا ہوا ہے۔ آپ بتا دیں کون سی بات ہے جو راجپوت صاحب کو دیکھ کے آپ کے دل میں اچھل رہی ہے، تڑپ رہی ہے۔ میں ماشاءاللہ بہت خوش ہوں کہ جس انداز سے ماشاءاللہ یہ ہمارے نوجوان جس انداز سے کام کر رہے ہیں، ان کے لیے بہت ساری دعائیں، ان کی پوری ٹیم کے، ان کے یوتھ کے لیے پوری دعائیں، اللہ کریم ان کو مزید برکت عطا۔ راجپوت صاحب کی خاصیت اور ہے کیا، وہ تو صرف رمضان میں نہیں، علامہ صاحب پورے سال ہی یہ بندہ ایکٹیویٹیز رات میں کرتا ہے۔ اس کی حکمت تو یہ خود ہی بتا سکتے ہیں، اس کی حکمت تو یہ خود بتائیں گے۔ صبح میں یہ آرام فرما رہے ہوتے ہیں حضرت، اور اس کی ساری ایکٹیویٹیز جو ہیں ان کی شروع ہوتی ہیں 8 بجے کے بعد، اور وہ صبح سحری تک یا فجر تک چلتی ہیں، جو رمضان کی سحری ہوتی ہے اور عام دنوں کی رات ہوتی ہے، یعنی وہی شاکر قریشی والا سین ہے۔ کوشش یہ کریں کہ رات میں آرام ہو، وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اللہ نے رات کو جو نا وہ آرام کے لیے بنایا، کوشش کی جائے تاکہ دن بہت اچھا نکلے، آپ کا رزق میں وسعت ہوتی ہے۔ اچھا آپ کا جو تعارف ہو اس پر مجھے ایک سوال ذہن میں آیا آپ کے لیے کہ جیسے آپ نے کہا وہ جو مافیا وغیرہ چل رہی ہے فقیروں کی مانگنے کی، یہ بات بالکل ٹھیک ہے، ایسا ہوتا ہے، اور لیکن 2 مسائل ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ جو پروفیشنل ہوتے ہیں جو کاروبار کر رہے ہیں جیسے بھی، لیکن ان کی وجہ سے کچھ مستحقین ہیں وہ محروم رہ جاتے ہیں۔ اچھا آپ نے بیڑا اٹھایا، بہت اچھی بات ہے، ہونا بھی چاہیے، لیکن آپ کیا یہ محسوس نہیں کر رہے ہیں کہ اگر ہم بالکل اس کام پہ لگ جائیں تو ایسا نہ ہو کہ اس کی زد میں مستحقین بھی آ جائیں؟ تو ان کے لیے کوئی الٹرنیٹ پلان آپ کا ہے یا کچھ ایسا سوچا
اگر نہیں ہے تو میں چاہوں گا کہ ہو، لیکن ظاہر ہے دونوں باتیں سامنے ہیں تو اس پر بھی توجہ، لیکن اس کے لیے اگر کوئی پلان آپ نے بنایا یا کچھ بات ہے تو مجھے بتائیں بالکل۔ جی علامہ صاحب آپ کی بات کو میں سیکنڈ کروں، جس طریقے سے ہمارے لوگوں نے ایک وہ بنا لیا ہے کہ آپ کے آگے، آپ کی گاڑی کے آگے جا کے کہتے ہیں کہ اللہ کے نام پہ 10 کا نوٹ دے دے تو تیرا روزہ قبول ہو، تیرے ماں باپ زندگی ان کی بڑھے اور تیری بیوی بچے، تو یہ جھوٹے ہیں، وہ سارے کے سارے ایک نان مسلم ہیں اور وہ اس طریقے کے جو الفاظ اور یوز کرتے ہیں آپ کو ایک ایموشنلی جو ہے نا تھریٹ کرتے ہیں۔ جی ہاں ٹھیک ہے، اس کے اندر جو سفید پوشہ طبقہ ہے نا وہ کبھی روڈوں پہ اس طریقے سے بھیک نہیں مانگ رہا، وہ آپ کے پاس گھر پہ آئے گا، دکان پہ آئے گا، آپ نے اس کو منع کر دیا نا چلا جائے گا۔ یہ وہ پروفیشنل لوگ ہیں جو 20-20 15-15 10-10 بچوں کی ٹولی میں آتے ہیں، کسی کا ہاتھ کاٹا ہوا ہے، کسی کے پاؤں کاٹے ہوئے، کسی کو پٹیاں باندھی ہوئی ہیں، کسی کی آنکھ نہیں ہے، کوئی گھونگا ہے، کسی کے کان پہ کٹ مارے ہوئے، تو اس طریقے کے نمونے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے پاس رپورٹیں لے کے آ رہے ہیں، کوئی وہ دودھ کا ڈبہ لے کے آ رہا ہے جو ہم لوگ اور آپ بھی اپنے گھر میں استعمال نہیں کرتے، وہ 2-2.5 ہزار کا دودھ کا ڈبہ دکھا کے کہتے ہیں ہمیں یہ دلا دو، کوئی یہ کہتا ہے کہ ہمیں جو ہے نا ایک قورمہ دلا دو۔ غریب افراد جو ہوگا نا وہ صرف یہ کہے گا کہ میرے کو کھانے کے لیے کچھ دے دو۔ اسی طرح اسی کے اوپر ہم نے کیمپین بھی لانچ کی ہوئی ہے اپنی رحمت ویلفیئر کی جانب سے، 8 نمبر پہ ہم سستا کھانے کے نام سے کیمپین لانچ کی ہے، اس میں 20 روپے فی پلیٹ ہم نے رکھا ہے نا، 20 روپے فی پرسن۔ ماشاءاللہ، اب اس کے اندر مختلف چیزیں، وہی عام چیزیں ہیں جو آپ اور میں اپنے گھر میں کھاتے ہیں، قورمہ بھی کھا رہے ہیں، بریانی بھی کھا رہے ہیں، اب 20 روپے ایک بندے نے دینے، وہ 1 پلیٹ کھائے، 2 پلیٹ کھائے یا 4 پلیٹ کھائے، اس کو نہیں روکا جائے گا، بس پر ہیڈ اس نے دینا ایک طریقے سے۔ 20 روپے بھی افورڈ نہیں کر سکتا 10 روپے دے، 10 روپے بھی نہیں کر سکتا 5 روپے دے، فری میں کسی کو نہیں دیں گے۔ اچھا، اس میں ایسا ہو سکتا ہے جیسے بعض اوقات لوگ ہوتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کسی غریب کو کھانا کھلایا جائے، تو وہ مزار وغیرہ پہ جو ہوٹل بنے ہوتے ہیں وہ دیہاتی جی 50 روپے لے لیں آپ اور اب کھانا کھلا دیجیے گا، تو آپ کے یہاں ایسا ہے کچھ کہ جیسے اگر آپ کو پیسے دے دیے جائیں تو بھائی 5 فقیر آپ کھلا دیں، تو آپ کسی کو فری آف کاسٹ کھلائیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی مستحق ہو اتنے پیسے بھی نہ ہو اس کے پاس، کیونکہ اگر وہ 2-3 بچوں کے ساتھ کھانا کھائے گا تو 100 روپے کا تو اس کا مطلب کاسٹ آئے گا، تو ایسی مطلب کوئی ہے آپ کے یہاں؟ دیکھیں علامہ صاحب، اس طریقے کے روزانہ کی صورت میں کوئی نہ کوئی ایسے کیس آتے ہیں اور ہمیں دکھتا ہے بظاہر طور پہ کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ ہماری اس پوری ایکٹیویٹی کے دوران کئی سارے ایسے کیسز ہیں جن سے ہم نے پیسے نہیں لیے، اور اس طریقے سے بھی ہوا ہے، کچھ لوگ آئے کہ بھائی یہ ہم 5 بندوں کے آپ کو پیسے دے کے جا رہے ہیں، کوئی 5 ایسے مستحق آئے، ہم اس کو دیکھتے ہیں وہ ڈیزرو کرتا ہے، اسے پیسے مانگتے ہیں کہ بھائی 20 روپے دو، وہ اگر ڈیزرو کرتا ہے دے گا، وہ کہے گا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، اس سے پوچھتے ہیں بھائی کیا کرتے ہو، وہ بتاتا ہے کہ میری یہ مصروفیات ہیں، اور واقعی میں اس طریقے سے بہت سارے بے روزگار ہیں جن کو روزی نہیں لگتی روز کی صورت میں، تو ان کو ہم روزانہ دے رہے ہیں۔ ایسا نہیں کہ ایک بندے کا دے رہے ہیں، وہ کہتا ہے کہ بھائی میرے گھر میں 4 افراد ہیں، ان کو 4 افراد کا پارسل بھی دے رہے ہیں۔ تو اس مہم کو روزانہ کی بنیاد پہ ہم چاہتے ہیں کہ حیدرآباد کے اس عظیم ٹرانسمیشن کے ذریعے پورا حیدرآباد ہمیں دیکھ رہا ہے، تو اس کار خیر میں ہمارا ساتھ دیں تاکہ اس کیمپین کو پورے حیدرآباد شہر کے لیے برکت کا نصیب ہو۔ جی ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ماشاءاللہ بہترین کام کر رہے ہیں بھائی، یقیناً آپ نے بہترین گائیڈ کیا، اور علامہ صاحب میں بتا رہا ہوں DHO میں بھی آپ کی جاب ہے اور بہت پروفیشنل بننے ہیں، اور بہت سوچ سمجھ کے ساتھ آپ کا جو سوال ہوتا ہے، یقیناً آپ پھنسنے والے تھے لیکن کور کر گیا بڑے اچھے انداز سے، اور جو مخلص ہوتا ہے اور نیک نیتی پہ اس کے کام معمول ہوتے ہیں وہ کبھی نہیں پھنستا، تو بالکل جو ہے نا آپ کو آنسر کرے کلیئر۔ ایک بات بتاؤں میں، علامہ صاحب ماشاءاللہ سے بہت مخلصی کے ساتھ کام کرنے والی یہ شخصیت ہے، میرے بڑے اچھے دوست ہیں اور میرا بہت وقت ان کے ساتھ گزرتا ہے، تو تھوڑا سا ٹانگ کھینچنا میرا فرض بنتا تھا، اس لیے میں تھوڑی سی کھینچنا چاہ رہا تھا لیکن آپ نے روک دیا۔ اچھا واحد بھائی، اکثر آپ کی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جیسے کہ میں نے عرض کی کہ رات میں ہوتی ہیں، تو رات میں جب آپ نکلتے ہیں تو حیدرآباد شہر کے حالات بھی دیکھتے ہیں، رات کے ہی دیکھتے ہیں، دن میں تو آپ کو روشنی بہت کم نصیب ہوتی ہے، تو اس میں جو روڈوں کی خرابی ہو، نالیوں کے معاملات ہوں جن پر آپ اکثر، آپ نے تو پہلے ڈھکن کے جو نالیوں کے ڈھکن کھلے ہوتے تھے بڑے لگائے ہیں آپ لوگوں نے، ڈھکن جہاں سے بھی ڈھکن چلے جاتے تھے یہ لوگ ڈھکن لگاتے تھے وہاں پہنچ کے نالیوں کا، تو انہوں نے یہ کام بھی کیا ہے۔ تو سر ایڈمنسٹریشن کے لیے کیا کہیں گے، کیا حیدرآباد کی انتظامیہ واقعی کام کر رہی ہے؟ دیکھیں ایڈمنسٹریشن 2 طریقے کی ہمارے پاس موجود ہیں، کچھ لوگ اس کے اندر ایسے ہیں جو فوراً ایکشن لے کے اس کو کام کا آغاز کر دیتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس کام کو نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں ہماری ذمہ داری ہی نہیں بنتی۔ جیسے کہ میں آج آپ کو ایک واقعہ بتاؤں کہ ہم کیمپین ہماری رمضان کی چل رہی ہے، تو اس دوران جس جگہ پہ ہمارا کیمپ لگا ہوا ہے افطاری کا، وہاں پہ ایک سیاسی دیوار بنی ہوئی تھی، اس کے آگے ہم نے جب پینافلیکس لگایا تو کچھ سیاسی جماعت کے لوگ آگے کہتے ہیں کہ بھائی یہ ہماری دیوار ہے، حالانکہ دیکھا جائے تو ایک گرین بیلٹ ہے اور گورنمنٹ کی جگہ ہے۔ جب ہم گورنمنٹ کے پاس اس کی NOC لینے گئے کہ اس چیز کی ہمیں NOC دی جائے، تو وہ کہتے ہیں آپ کسی مافیا سے کیوں الجھ رہے ہو، آپ یہاں سے اپنی جگہ منتقل کر دو۔ ہم جگہ کیوں منتقل کریں، گورنمنٹ کی دی ہوئی جگہ ہے اور ہم اس کی NOC لے چکے ہیں، اسسٹنٹ کمشنر سے اس کو ہم نے باقاعدہ وزٹ کرا کے NOC کلیئر کرائی ہے کہ اس جگہ پہ ہم یہ چیز جو ہے لگانے جا رہے ہیں۔ اچھا، اس کے پھر دوسرے جو پہلو دیکھے جائیں، گٹر کے ڈھکن نہ ہونا، اسٹریٹ لائٹس نہ ہونا، محلوں میں علاقے کے اندر کچرا نہ اٹھنا، یہ ایک ذمہ داری بنتی ہے آپ کے جو UC ہوتی ہے اس کی ذمہ داری ہے، وہاں کا ایک فنڈ ان کو پاس ہوتا ہے جس کا انہوں نے کچرا بھی اٹھانا ہے، اسٹریٹ لائٹس بھی لگانی ہے اور وہاں کے جو مین ہولز بھی کور کرنے ہیں۔
تو اس کے لیے ہم اور آپ جیسے لوگ کئی سارے ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارا کام کوئی ہے، یہ تو گورنمنٹ کا کام ہے. آپ اس کو اپنی ذمہ داری سمجھیں. آپ کا گھر، آپ کا محلہ، آپ کا علاقہ آپ کا ہی ہے. اگر آپ اس کے لیے آواز اٹھائیں گے، دیکھیں UC کے اندر ہر چیز کا فنڈ ہے. جب آپ ایک آواز بن جائیں گے نا اپنے علاقے کی تو وہ سارے کام ہوں گے. الحمدللہ میرے علاقے کے اندر گزشتہ 2 سالوں سے کوئی ایسے معاملات نہیں ہیں کہ جس میں کوئی شکایت ہو. وہی ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں جو آج سے 3 سال پہلے میرے کو للکارتے تھے. 2 سے 3 بار میں نے ان کی ویڈیو بنا کے وائرل کری. سوشل میڈیا کا دور ہے، کچھ بھی نہیں، آپ جہاں کھڑے ہو جائیں وہاں سے ایک ویڈیو بنا کے شروع کریں، فیس بک پہ اپلوڈ کریں، ہزاروں لوگ آپ کو دیکھتے ہیں. تو وہی ایک کیمپین آپ کی لانچ ہو جاتی ہے. نہ آپ کو کسی پولیس اسٹیشن جانا ہے، نہ کسی ڈپارٹمنٹ کے پاس جانا ہے. پہلے کوشش یہ کریں کہ پیپر ورک کریں. پیپر ورک پہ کام نہیں ہوتا، آواز بنے. آواز نہیں بنتا، پروٹیسٹ کریں، آپ کا رائٹ ہے. اب آپ وہ سوشل میڈیا پہ پروٹیسٹ کریں یا آن گراؤنڈ پروٹیسٹ کریں؟ آن گراؤنڈ پروٹیسٹ کریں. اور یقیناً یہ ایک بہت اچھا انداز بتایا ہماری قوم کو، ہمارے حیدرآباد کے لوگوں کو کہ بھائی آواز اٹھانا سیکھو یار، آواز اٹھانا سیکھو. اگر آواز نہیں اٹھاؤ گے تو کچھ نہیں ہوگا. اور وہی ایک شعر جو تھا کہ متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں ہو. بالکل. تو اگر منتشر ہو تو شور کیوں مچا رہے ہو؟ واحد بھائی کیا پیغام دینا چاہیں گے حیدرآباد کی عوام کو؟ دیکھیں حیدرآباد کی عوام کو سب سے پہلا پیغام تو یہی ہوگا، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے. اس کے اندر کوشش کریں کہ اپنے آس پاس کے پڑوسیوں کو، دوست احباب کو، محلے داروں کو فیسلیٹیٹ کریں. عید قریب ہے، عید کے حوالے سے ان کا خیال رکھیں. دیکھیں جو چیز آپ کھا رہے ہیں وہ ان کے گھر تک بھی دیکھیں کیا وہ کھا رہا ہے. اگر اس کے گھر میں وہ چیز میسر نہیں ہے، آپ کا فرض بنتا ہے کہ اس کا خیال رکھنا. یہ نہیں ہم روڈوں پہ شو آف کر رہے ہیں، لاکھوں روپے کی افطاریاں کرا رہے ہیں، سحریاں کرا رہے ہیں، ہمارا پڑوسی بھوکا سو رہا ہے، بھوکا روزہ رکھ رہا ہے. تو سب سے پہلی چیز اس چیز پہ ہم نے کام کرنا ہے. دوسرا، حیدرآباد کی یوتھ کو سپورٹ کرنا ہے. تیسری چیز، ہم جو ایک کیمپین لانچ کریے غریبوں کے خلاف، ایک جو گدھا گیر مافیا ہے ان کے خلاف پورا حیدرآباد ہمارا ساتھ دے تاکہ اس چیز کو ہم ختم کر سکیں. بہت شکریہ واحد بھائی. جی علی بھائی کیا کہنا؟ بھائی ماشاءاللہ واحد بھائی آپ کے کام کو دیکھتے ہوئے آپ کو سلوٹ پیش کرتے ہیں. بہت پیارا آپ کام کریں. اللہ کریم مزید آپ کو برکت ترقیاں عطا فرمائے. اللہ کریم قاری ارسلان صاحب، علامہ صاحب تشریف لائے ہیں. اللہ کریم اور بھائی روہیل صاحب، جتنی بھی ٹیم ممبر ہیں ہماری حیدرآباد نیوز کے، اللہ کریم تمام پہ کرم میں خاص عطا فرمائے. ناظرین جیسے کہ آپ کو معلوم ہے 2009 سے لے کے 2013 یہ چل رہا ہے، 2023 چل رہا ہے. الحمدللہ میرے 2 مدرسے چل رہے ہیں جو رینٹ پہ ہیں، جس میں 400 بچے بچیاں، لڑکے لڑکیاں قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. جو احباب مخیر اعزاز سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ہمارا ساتھ دیں، اور جگہ کی بہت ضرورت ہے دین کے کام کے لیے، مدرسے کے لیے جگہ بھی ہمیں ضرور پرووائڈ کریں. اللہ برکت عطا فرمائے. جناب واحد بھائی بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقتوں میں سے ہمیں وقت دیا. علامہ ارسلان صاحب آپ تو میرے ساتھ شہری میں رہیں گے بہت انشاءاللہ، ٹرانسمیشن میں آگے بھی، اور آپ کو تکلیف دیتے رہیں گے کیونکہ آپ سے ایک دلی رشتہ بہت الگ قسم کا ان بہت کم دنوں میں ہو چکا ہے. اور واحد بھائی آپ سے تو رشتہ ویسے ہی پرانا ہے، لیکن آپ ابھی مجھے رمضانوں میں نہیں ملیے گا، بالکل بھی نہیں کسی بھی صورت. اور روہیل بھائی آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ ہمارا ٹرانسمیشن. آپ نے کیا کہا یہ رشتہ پرانا ہے، تو پھر جب ہم آئیں گے آپ نے جو ہے نا ہمیں نوریہ سموسہ بھی کھلانا. آپ کون بھائی جان؟ اچھا نوریہ سموسہ کھلانا ہے تو پھر آپ کو سبحان اللہ. یہ صحیح ہے نا ارسلان بھائی، پوچھ لے کہ آپ کون. جی ناظرین تو ملتے ہیں اگلے دن نئے مہمان، نئے عالم دین، نئے شناخہ حضرات کے ساتھ. جب تک کے لیے مجھ عمار قریشی اور میرے ساتھی میزبان علی نقشبندی کو دیجیے اجازت. ملتے ہیں اگلے دن نئے مہمانوں کے ساتھ، اور جو ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے عبداللہ بلڈرز، الفا پراپرٹیز، المدینہ فلور ملز، کرونا پینٹس، گلیمر پینٹس، حاجی محفوظ شیرمال ہاؤس، ایسوسیٹس آف بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آباد، نزوا کاسمیٹکس، لاسیفہ بریڈ، رمادہ ہوٹل اینڈ مالز، ہیرل کلیکشن اور نوریہ سموسہ نے ہم تمام کے مشکور ہیں، تمام کے ممنون ہیں کہ ان کے مرہون منت آج ہم اس بہترین سیٹ سے آپ کے سامنے حاضر ہو رہے ہیں. انتظار کیجئے گا، کل پھر نئی چٹپٹی باتیں ہوں گی. دیکھتے رہیے کرم رمضان، پاورڈ بائی ایور گرین کلوتھنگ، عبداللہ مال سے براہ راست. اللہ نگہبان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاکستان زندہ باد. علامہ صاحب دعا فرمائیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. یا رب العالمین، مولا کریم اس ٹرانسمیشن کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. جتنے بھی احباب آئے مولا ان کا آنا قبول فرما. جن لوگوں نے تعاون کیا ان کے تعاون کو قبول فرما. ان کے رزق میں، جان میں، مال میں، عزت آبرو میں خوب برکت عطا فرما. مولا کریم ہمارے عزیر بھائی کے والد کا عید کے بعد آپریشن ہے، مولا ان کے آپریشن کو کامیاب فرما. انہیں ایمان والی، عافیت والی، صحت والی، خوشیوں والی، نیکیوں والی طویل زندگی عطا فرما. زہیر بھائی کی والدہ کا انتقال ہوا، مولا انہیں غریق رحمت فرما. امان بھائی کی والدہ کا انتقال ہوا، انہیں غریق رحمت فرما. یا رب العالمین، پیارے حبیب کا صدقہ. چیمبر آف کامرس کے صدر عادل صدیقی بھائی کے بھائی کا انتقال ہوا، چاچا کا والد کا انتقال ہوا، ان سب کی بخشش و مغفرت فرما. جتنے بھی احباب یہاں موجود ہیں سب کی تمام نیک جائز دعائیں، نیک التجائیں، نیک تمنائیں
سب پر رحمت کی نظر فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا و ملجانا و مأوانا و حبیبنا و طبیب قلوبنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رمضان کرم ہے رمضان. Keep my hands on myself. Think I'll dust them off, put them back up on the shelf. Case my little baby girl is in need. Am I coming out of left field? अब्दुल्ला स्पोर्ट्स सिटी एक्सटेंशन 120 150 ऐं 252 रिहायशी प्लाट मेन बाईपास रोड अब्दुल्ला मॉल यूटर्न सां लॻोलॻ कमर्शियल लोकेशन ते रेजिडेंशियल प्लाट सिक्योरिटी सिस्टम वेकरा रोड खूबसूरत पार्क. त पोइ अचो त गॾिजी अब्दुल्ला स्पोर्ट्स सिटी एक्सटेंशन में तव्हांजे ख्वाबनि जो घर तामीर करियूं. राब्ते लाइ 0333078163. रमादा होटल की रिवायती मेहमान नवाजी और वालिहाना इस्तकबाल अब बाबे सिंध में भी बहुत जल्द. रमादा ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पर शानदार शॉपिंग मॉल और टॉप फ्लोर्स पर 4 स्टार ब्रांडेड अपार्टमेंट.